أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورہ بقرہ کی 17 سے 22 نمبر تک کی آیتوں کی تلاوت کی. 5 آیتوں میں سے جو شروع کی کچھ آیتیں ہیں 17, 18, 19 اور 20 نمبر تک کی آیتیں ہیں. ان آیتوں میں حق تعالی شانہ نے انہی منافقین کی مثالیں بیان کی ہیں. اس کے بعد کی جو 2 آیتیں ہیں اس میں حق تعالی شانہ نے توحید کو سمجھایا ہے. جو درس شروع میں ہوا اس کو مختصر اجمالی طور پر ہم سمجھیں، اجمالی خاکہ اس کا ہم سمجھیں. جب قرآن کریم سورہ بقرہ حق تعالی شانہ شروع فرمائی 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ اجمالی خاکہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. 3 گروہوں کا جو تذکرہ فرمایا، پہلے ایمان والے، قرآن کریم کی عظمت بیان کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پھر متقی کون ہیں، ان کی 5 صفات کو بیان فرمایا. اس کے بعد کافروں کا تذکرہ فرمایا، ان کافروں کا جو ایمان لانے والے نہیں. اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ فرمایا. منافقین کا جو تذکرہ فرمایا اس میں بھی 2 گروہ. بعض منافقین وہ تھے جو تذبذب کا شکار تھے اور بعد میں ایمان لے آئے، ان کو الگ مثال دے کر سمجھایا ہے. اور وہ منافقین جو ایمان لائے ہی نہیں، ان کو الگ مثال دے کر سمجھایا ہے. گویا اجمالی طور پر 3 گروہوں کا تذکرہ حق تعالی شانہ نے ان 2 رکوع میں فرمایا ہے. پہلے پکے ایمان والے متقی جن کی 5 صفات، پھر کافروں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد حق تعالی شانہ 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ فرمایا. منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا
ان کی ساری خباثتیں حق تعالی شان بیان فرمائی. اب ان کی مثالیں بیان کرتے ہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان منافقین کی وہ ہے جس طرح کہ کسی شخص نے آگ جلائی. کمثل الذی استوقد نارا، اس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب آگ نے روشن کر دیا اپنے ارد گرد کو، آگ جب جلاتے ہیں تو ارد گرد روشنی ہو جاتی ہے. ما حولہ رہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے اس آگ کی روشنی کو سلب کر دیا، ختم کر دیا، آگ بجھ گئی. وَتَرَكَهُمْ، اور وہ لوگ فی ظلمات، اندھیریوں میں رہے، لا یبصرون، جس میں دیکھ نہیں سکتے تھے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بھی منافقین کی مثال بیان کی اللہ نے. یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے ایمان کی طرف. یہ پہلی مثال ان منافقین کی بیان کی جو ہرگز ایمان لانے والے نہیں. میں نے گزشتہ درس میں بھی تفاسیر کے حوالے سے یہ بات عرض کی تھی کہ وہ منافقین جو بعد میں ایمان نہیں لائے اور ان کی موت نفاق ہی کی حالت میں ہوئی، وہ کل 12 رہ گئے تھے، جن کی فہرست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دی تھی. صحیح قول مفسرین نے یہی بیان ہے، 12 رہ گئے. باقی جو منافقین تھے وہ ایمان لے آئے تھے، ان کی مثال اللہ آگے بیان فرما رہے ہیں. تو یہ ان منافقین کی مثال ہو گئی. او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، یا دوسری مثال یہ ہے کہ آسمان سے اللہ نے بارش برسائی، میہ برسائی. فیہ ظلمات ورعد وبرق، اسی بارش کے اندر اندھیری بھی ہے. مثال بیان کر رہے ہیں، یہ آفاقی مثال ہے، ہم سب سمجھ سکتے ہیں. بارش بھی ہے پھر اندھیری بھی ہو گئی. ورعد گرج ہے، تیز ہوائیں، اس میں آواز ہے، آوازیں آتی ہیں، آوازیں ہو رہی. وبرق بجلی بھی چمک رہی ہے. یہ مثال اللہ نے بیان کی. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اس میں چلنے والے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں. یجعلون اصابعهم، اپنی انگلیوں کو ڈال دیتے ہیں، فی آذانهم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، اس آواز سے بچنے کے لیے، بجلی سے بچنے کے لیے، جو کٹ اس کے بچنے کے لیے. حذر الموت، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرنے والے ہیں. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصار، ان کی نگاہوں کو اچک لے. بجلی جب زور سے جب چمکے گی اور وہ کوئی دیکھے گا تو قریب ہے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی سلب ہو جائے، ختم ہو جائے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی اس بجلی کی روشنی ان کو پہنچتی ہے اس میں چل لیتے ہیں، چلنا شروع کرتے ہیں. مشوا فیہ، اس میں چلنا شروع کرتے کہ روشنی آ گئی. وَإِذَا أَظْلَمَ، جب بجلی کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان پر اندھیرا چھاتا ہے، قاموا، وہیں ٹھہر جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا آگے کہاں جائیں، گڑھا تو نہیں ہے کچھ، اس سے وہیں رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، اگر اللہ چاہتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں، یعنی ان کی کانوں کی شنوائی اور آنکھوں کی بینائی اللہ ختم کر دیتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ دوسری مثال دی اللہ نے. پہلی منافقین کی مثال دی ان منافقین کی جو ایمان لائے ہی نہیں، کہ ایک روشنی ہوئی، اس روشنی نے ارد گرد کا ماحول کو منور کیا. فرمایا یہ روشنی قرآن کی روشنی تھی، ایمان کی روشنی تھی، اسلام کی روشنی تھی. جب وہ روشنی آئی
تو اس روشنی نے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا، تو چاہیے تھا کہ وہ اس میں روشنی حاصل کر لیتے، اسلام لے آتے، اس روشنی سے فائدہ اٹھا لیتے، لیکن نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ رہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اللہ تعالیٰ نے روشنی ختم کر دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ روشنی ختم کر دی، اسلام ختم نہیں ہوا، ان کے اوپر سے اللہ نے وہ جو اسلام کا نور تھا وہ سلب کر دیا، ختم کر دیا، اور یہ اندھیروں میں رہے، اور ان کی پول اللہ نے کھول دی قرآن میں، جو 13 آیتوں میں اللہ نے بیان فرمائی۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ بہرے ہیں سے مراد کان ہیں لیکن حق سن نہیں سکتے، گونگے ہیں سمجھ میں آتی ہے لیکن حق کہہ نہیں سکتے، اور اندھے ہیں صحیح اور حق سمجھ میں آتا ہے، نظر آتا ہے، لیکن اس پر چل کے نہیں دیتے۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں حقیقی راستہ سمجھا دے، سجھا دے کہ حق بولنے والا، حق سننے والا، حق دیکھنے والا بنا۔ منافقین نے یہ سب دیکھا لیکن اس پر چل کے نہ دی۔ اور دوسری مثال جو اللہ نے بیان کی، آسمانوں سے بارش برسی، اور 3 چیزیں بیان کی، اس میں اندھیری بھی ہے، اور اس میں رعد بھی ہے، اور برق بھی ہے، گرج بھی ہے، زوردار آواز۔ اس آواز سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے منافق۔ کہتے ہیں کہ اسلام کی آواز میں انہوں نے پہلے انگلیاں ڈالی، لیکن آگے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ۔ بعد میں پھر انہوں نے سوچا کہ روشنی ہے، چل کے تو دیکھیں، اس میں چلنے لگے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اپنے دل پر اندھیرا چھاتا پھر رک جاتے کہ پتہ نہیں یہ حق راستہ ہے یا نہیں، لیکن بہرحال اللہ نے انہیں ہدایت دے دی۔ فرماتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتے تو ان کے کان اور آنکھوں کو اللہ ختم کر دیتے، یعنی نہ دیکھ سکتے لیکن دیکھ لیا، ہدایت نصیب ہو گئی۔ تو یہ منافقین کا تذکرہ یہاں فرمایا کہ جو ایمان لے آئے تھے۔ اب یہاں سے لے کر بہت دور تک قرآن کریم کی حقانیت 3 بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ بھی اجمالی خاکہ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے۔ پہلی 2 آیتوں میں اللہ نے توحید کو بیان کیا، اور توحید کو بہت احسن طریقے سے چند نعمتیں گنوا کر کے بیان فرمایا ہے۔ ان نعمتوں میں انفسی نعمت بھی ہے، آفاقی نعمت بھی ہے۔ اس کے بعد وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یہاں سے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کر کر رسالت کو ثابت کیا گیا، قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کر کر رسالت کو ثابت کیا، اور پھر آخرت کو بیان کیا ہے۔ گویا یہ تیسرا رکوع جو سورہ بقرہ کا ہے، اس میں حق تعالی شان ہونے توحید، رسالت اور آخرت جو 3 بنیادی عقائد ہیں اس کو بیان کیا۔ یہ 3 بنیادی عقائد، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم اپنے رب کی، اس اللہ کی، الذی خلقکم، جس نے کہ تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ کا لحاظ کر کے چلو۔ یہ ایک نعمت اللہ نے بیان کی، انفسی اس کو کہتے ہیں۔ انفسی یعنی انسان کی اپنی ذات کے اعتبار سے نعمت کہ اللہ نے اسے پیدا کیا۔ اللہ نہ چاہیں تو حضرت انسان پوری زندگی محنت کر رہے، پیدا نہیں ہو سکتا کوئی بچہ۔ اللہ کی چاہت کے بغیر پتا نہیں ہل سکتا۔ یہ اللہ 2 پانیوں کو ملاتے ہیں، اور 2 پانیوں کو ملا کر مختلف شکلیں دیتے ہیں، ایسی شکلیں جو شکلیں بھی کبھی نہیں مل سکتی آپس میں، ان کے انگوٹھوں کی دھاریاں بھی نہیں مل سکتی، اور آنکھوں کی پتلی بھی نہیں مل سکتی۔ اس اللہ کو ہم پہچانتے ہیں۔ اللہ نے وہ 2 پانیوں میں نقشے بنانے کو بھی اپنی قدرت کے طور پر بیان کیا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس اللہ کی ذات کو ہم پہچانیں کہ جس اللہ نے 2 پانیوں میں کیسے نقشے بنائے۔ اللہ اس کو اپنی قدرت کے طور پر بیان فرما رہے کہ 2 پانی ملے، پانی میں آج تک کوئی نقشہ نہیں بنا سکتا۔ کاغذ پر تو نقشہ بنتا ہے،
کپڑے پر نقشہ بنتا ہے. پانی کے اندر کیسے نقشہ بنے؟ پانی کے اندر آدمی یوں کرے تو دو پانی مل جائے. دو پانیوں میں نقشے بنانے والے اللہ کو ہم پہچانتے ہیں، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یہاں بھی ایک عجیب لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی مثال اور دلیل حق تعالی شانہ نے قرآن کریم کے اندر بالکل شروع میں چوتھی آیت میں بیان فرمائی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ کہ آپ کی طرف نازل کیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا. من بعدک کا تذکرہ ہی نہیں ہے کہ بعد میں بھی نازل کیا. معلوم یہ ہوا کہ یہ آخری کتاب ہے، آخری رسالت ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی ختم نبوت پر اگر ڈاکہ ڈالے گا اس کو تہے تیغ کیا جائے گا، اس کی گردن مار دی جائے گی. جو یوں کہے کہ ابھی بھی کوئی نبی ہے یا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو کیسا ہی گنہگار انسان ہو، فوراً اس کی گردن مار دے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم البتہ اس میں تفصیل سے لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جب کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا اس کو نظر آ جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، تو وہ خود مارنے پر تل جائے گا، یہاں تک کہ مارتے مارتے اگر خود کی شہادت مقدر ہو تو شہید ہو جائے. اب پھر جینے کا حق نہیں جب کوئی ختم نبوت پر حملہ کرے. تو وما انزل من قبلک اور وما انزل من بعدک نہیں کہا، اس سے ختم نبوت کی دلیل نہیں. ایک ابھی جو درس چل رہا ہے جس آیت کا، یہ تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، گویا 21ویں نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی. اس میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. من بعدکم یہاں بھی نہیں کہا، تمہارے بعد پیدا کریں گے. معلوم ہوا یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں. یہ لطیف اشارہ اس بات کی طرف، اس کے بعد کوئی امت آنے والی. جب کوئی امت نہیں آئے گی تو کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. جب کوئی امت نہیں تو اس امت کے لیے، اگر کوئی امت ہوتی تو اس امت کے لیے رہنمائی رہبری کے لیے حق تعالی شانہ کسی نبی کو مبعوث فرماتے. جب کوئی امت نہیں، یہ آخری امت ہے تو آخری نبی بھی ہے، آخری کتاب بھی ہے. یہ رسالت آخری لعلکم تتقون، اس پر ایمان لیا ہوتا کہ تم تقوی اختیار. یہ انفسی دلیل اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یہ ایک نعمت کو اللہ نے بیان فرمایا. یہ دلیل اس بات کی کہ انسان اللہ کی عبادت کرے. الذی جعل لکم الارض فراشا، واللہ جس نے تمہارے نفع کے لیے، عربی کے اعتبار سے الذی جعل لکم، تو لام جو ہے نفع کے لیے آیا. واللہ جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کو بچھونا بنایا. یہ دوسری دلیل، یہ آفاقی دلیل. آفاق کہتے ہیں سارے عالم کو. عالم کے اعتبار سے اللہ دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا، اور فراشا کے اندر مضمر ہے، پوشیدہ ہے. بچھونا ایسا بنایا کہ دلدل نہیں ہے کہ یہاں کوئی عمارت بنا نہیں سکتا کہ دستہ ہی چلا جائے، نہیں. اور اتنی سخت لوہے کی طرح نہیں ہے کہ یہاں کوئی کھود کر کے عمارت نہ بنائے. اتنی معتدل زمین حق تعالی شانو بنائی ہے کہ اس میں انسان اطمینان سے اپنی رہائش کے لیے عمارت بنا سکتا ہے. ایسی زمین نرم بنائی ہے کہ جس میں آدمی کھیتی باڑی کے لیے چلے، ہل جوتے، نہ ہل زمین میں گھس جائے دس جائے، نہ انسان چلا جائے نہ جانور چلا جائے. اور جتنی ضرورت ہے اتنی زمین نرم ہوتی چلی جائے اور بیج لیتی چلی جائے. فراشا، ایسا زمین کو اللہ نے بچھونا بنایا. یہ اللہ نے آفاقی
دلیل پیش کی، والسماء بنا، آسمان کے لیے دو دلیل پیش کی، دو نعمت بیان کی۔ پہلے فرمایا والسماء بنا، آسمان کو چھت بنایا، کتنی پیاری چھت، نیلی چھت، آدمی اوپر دیکھے تو اس کی آنکھوں کے اندر روشنی آ جائے، خوبصورت سی چھت بنائی اللہ نے آسمان۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ چوتھی نعمت بیان کی، اور اللہ نے اس آسمان سے پانی برسایا، بادلوں سے پانی برستا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن آتا ہے اوپر ہی سے، آسمان ہی سے، اس لیے آسمان کہہ دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ، اور قرآن کریم میں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم ہی نے آسمان سے بارش برسائی، پھر زمین کی تہ کے اندر اس بارش کو ہم نے روک دیا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں اس کو روک دیا، بور کے ذریعے سے آدمی نکال لیتا ہے زمین سے پانی، اور یہ زمین میں بھی نہ رکتا، ترتیب اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ 18ویں پارے میں پہلے رکوع میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ان برف کو اللہ جماتے ہیں راتوں کو، پھر سورج کو نکالتے ہیں، وہاں بھی تفسیر میں بیان کیا، آیت میں نہیں، آیت میں تو اتنا ہی ہے کہ اللہ زمین میں پانی کو روک دیتے ہیں بارش برسا کر، سورج کی شعاعیں جب پڑتی ہے برف پر وہ برف پگھلتی ہے، پھر پہاڑوں کے دراروں کے ذریعے سے اللہ زمین کی تہ میں دریاؤں کے ذریعے سے وہ پانی پہنچاتے ہیں نیچے زمین کے نیچے۔ اب ہمارے یہاں بادل نہیں ہے، ہمارے یہاں بارش نہیں ہے، ہمارے یہاں برف نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی ضرورت بور کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں، پورا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو زمین میں روک دیتے ہیں ہر ایک کے نیچے۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم تو اس بات پر قدرت رکھتے تھے کہ یہ پانی بہا لے جائیں، بور کرو تو بور بھی خشک ہو جائے، پانی نکلے ہی نہ۔ زمین کے نیچے کون دیکھتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہم جمع کرتے ہیں پانی اور آپ کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے نعمت بیان کی ہے، اور اللہ کیسے بھرکم بارش بدلیاں ہیں اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا، من المعصرات ماء ثجاجا، بھاری بھرکم بدلیاں۔ یہ ایک ٹینک آدمی بناتا ہے تو کتنا سریا ڈالتا ہے کہ اوپر کی ٹینک ہے تو 4 یا 6 یا 8 پلر لگاؤ اور اس میں سریا اچھا سا ہو اور اس میں پلاسٹر ایسا ہو، اس لیے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ بارش، یہ جو پانی کا بوجھ ہے ٹینک کا، یہ پوری بلڈنگ کو گرا دے۔ ایسے کئی کلومیٹر وزنی پانی لے کر کے یہ بدلیاں اڑتی ہے، من المعصرات ماء ثجاجا، اور وہ اللہ بارش برساتا ہے۔ اس کو کبھی ہم سوچیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بدلیاں جا رہی ہیں، اللہ لے جاتے ہیں اس کو کسی اور جگہ پر۔ بخاری شریف میں بہت تفصیل سے واقعات موجود ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا۔ ایک واقعہ میں مختصر عرض کر دوں کہ ایک صاحب اپنے باغ کے اندر کام کر رہے تھے، بدلی میں سے آواز آئی، اے بدلی فلاں کے باغ کی طرف چل اور اس کی سینچائی کر۔ وہ صاحب انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آواز ہے اور میں چلوں، اب بدلی کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ چنانچہ وہ بدلی ایک باغ میں گئی اور وہاں ایک ٹکڑا ہوا بدلی کا، اسی باغ پر برسا، کسی اور جگہ نہیں برسا۔ یہ بخاری شریف میں روایت ہے۔ اب وہ صاحب جب وہاں اس بدلی کے پیچھے پیچھے گئے تو دیکھا کہ وہاں بارش برسی، نالیوں کے ذریعے سے صرف اسی صاحب کے باغ میں پہنچا جس کا نام لیا گیا تھا۔ انہوں نے اس کا نام لیا کہ آپ کا نام فلاں ہے، حدیث میں نام کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے نام ہے ہی نہیں۔ انہوں نے نام لیا کہ آپ کا نام فلاں ہے، تو انہوں نے کہا ہاں آپ کو کیسے پتا میرا نام فلاں ہے؟ کہ اس بدلی میں سے آواز آئی، اس بدلی میں سے آواز آئی تھی اور میں بدلی کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ اللہ کی کوئی قدرت ہے جو کہیں برسنے جا رہی ہے، اور آپ ہی کے باغ میں یہ برسا ہے اور آپ پھاوڑا لے کر سینچائی کر رہے ہیں، آپ کا خاص عمل کیا ہے؟ انہوں نے بہت دیر تک تو منع کیا، نہیں میرا کوئی خاص عمل نہیں، لیکن جب وہ پوچھتے رہے انہوں نے کہا صدقات کا خاص میرا اہتمام ہے، میں صدقات اپنے ایک مخصوص صدقے کی رقم میں نے طے کی ہے، چند فیصد جو میں اپنے کاروبار میں سے روزانہ کی نسبت پر نکالتا ہوں۔
تو ان صاحب نے کہا بس یہی بات ہے کہ حق تعالی شان نے آپ کے باپ کی سینچائی کے لیے آسمان سے نظام بنایا ہے، تو سب کچھ اللہ کے تابع ہے، اللہ ہی کے تابع ہے۔ تو یہاں پر ایک قدرت اللہ نے انفسی بیان کی، الذی خلقکم، جس نے اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ دوسری اروی بیان کی، اروی بھی آفاقی میں آتی ہے، آفاق یعنی ساری دنیا کے اعتبار سے، اس کو اروی کہ زمین اللہ نے بنائی بچھونا، کتنی پیاری زمین بنائی، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، تیسری نعمت یہ۔ پھر اس آسمان سے اللہ نے بارش برسائی، اور بارش بھی پانی بھی میٹھا پانی۔ قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں اس کو 4 نعمتوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس اللہ کو پہچانو، انتم انزلتم من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم برساتے ہو بارش اس بدلی میں سے یا ہم برساتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح پھر کھیتی باڑی کو اللہ نے آگے بیان کیا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر وہ پانی جو اللہ نے آسمان سے برسایا، اسی پانی کے ذریعے سے کھیتی باڑی بنی، باغات کی سینچائی ہوئی، اس میں سے اللہ نے پھل نکالے تمہارے رزق کے لیے۔ رزق کا تعلق صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، رزق کا تعلق صرف کھانے سے نہیں ہے، رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسیع۔ کسی کو اللہ نے آنکھ سلامت دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے، زبان سلامت دی ہے، پیٹ سلامت دیا ہے، اس کو گھر دیا، سارا رزق کے دائرے میں آتا ہے، صرف لقمہ کھانا رزق نہیں ہے۔ چنانچہ یہ رزق بہت ساری چیزیں اللہ پیدا کرتے ہیں جو بعض مطلب آدمی کھاتا نہیں ہے، کھیتوں میں اگتی ہے، کھاتا نہیں ہے، بیچتا ہے، اور بیچ کر کے دیگر ضروریات پوری کرتا ہے، رزق میں وہ سب چیزیں داخل ہوتی۔ لہٰذا یہ ساری نعمتیں جو 5 نعمتیں ہم نے بیان کی، اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لہٰذا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو ہمسر نہ بناؤ، شریک مت ٹھہراؤ، اللہ ایک اکیلے اللہ ہی نفع نقصان کے مالک ہیں، اللہ ہی روزی دینے والے، روزی روکنے والے۔ قرآن میں اللہ نے سب کو بیان کیا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم سمجھتے ہو، جانتے ہو۔ یہ 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کو بیان فرما کر توحید کو بیان کیا ہے، اس کے بعد قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا۔ دیکھیں قرآن کریم کی بالکل شروع میں اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ شک و شبہ پیدا ہوتا ہے 2 وجہ سے، ایک اس وجہ سے کہ آدمی کو یعنی کجی جو پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کی اہمیت گڑ جاتی ہے اس میں شک کی وجہ سے، تو اس کو شروع میں اللہ نے کہہ دیا لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ اب اگر وہ پھر بھی ٹیڑھا چلتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا، تو پھر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو اس کے اندر عقل کم ہے، یا دوسری وجہ یہ کہ عناد ہے۔ وہ دونوں کا جواب، اگر عقل کم ہے تو بھی اللہ نے جواب دیا ہے آنے والی آیتوں میں، اور اگر اس کے اندر عناد ہے تو اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ تم لے آؤ اگر عناد ہے تو۔ یہ اس کا درس انشاءاللہ بعد میں ہوگا۔ حق تعالی شان ہم سب کو قرآن فہمی نصیب۔